نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر 2 روٹیاں پکاتی ہے اور کچھ سالن بنا لیا اور اسے ایک تھال میں رکھا اور کپڑے سے ڈھک دیا اور کسی کو کہا جاؤ میرے ابا حضور جناب رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دو اور کہو کہ آپ کی بیٹی نے پیش کیا ہے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ کھانا پہنچا تو میرے آقا نے ارادہ کیا میں اپنے اس مقام پر کھانا تناول نہ کروں بلکہ حضرت فاطمہ کے گھر پہ چلا جاتا ہوں اور وہاں جا کر کھانا کھاؤں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تھال کو اٹھا لیا، حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر پر آ گئے اور ارشاد فرمایا اے فاطمہ دسترخوان کو بچھا دو اور دسترخوان پر بیٹھ کر میں کھانا جو تمہارے ہاتھوں سے پکا ہوا ہے میں تناول کروں گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے دسترخوان کو بچھا دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دسترخوان پر بیٹھے، تھال رکھا ہوا ہے، چادر کو اوپر سے ہٹایا، اب 2 روٹیاں نہیں اب کثیر روٹیاں آ گئی، اب تھوڑا سالن نہیں ہے، کثیر مقدار میں سالن آ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ فاطمہ سے پوچھنے لگے اے فاطمہ ابھی تو غربت کے دن ہے، مفلسی اور فاقہ کشی کے ایام ہے، 2 روٹیاں مشکل سے میسر ہوتی ہے، اتنی کثیر روٹیاں کہاں سے آ گئی اور اتنا سالن کہاں سے آ گیا؟ گھر میں تو دن میں مشکل سے 1 مرتبہ چولہا جلتا ہے لیکن اتنی کثرت سے روٹیاں اور اتنی کثیر مقدار میں سالن موجود ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے رب کی جانب سے ہے، یہ میرے رب کی جانب سے ہے۔ میرے آقا نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا؟ قابل توجہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل کی جو خاتون تھی نا حضرت مریم، رب نے ان پر بھی کرم کیا اور میری لخت جگر فاطمہ پر بھی کرم کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب روٹیاں اتنی ہو گئی، سالن اتنا ہو گیا، پہلے تو میں اکیلا کھانے والا تھا، فرمایا اے فاطمہ تم بھی دسترخوان پر بیٹھے جاؤ، حضرت حسن کو بھی بلا لو، حضرت حسین کو بھی بلا لو، حضرت علی شیر خدا کو بھی بلا لو، سب مل کر کھاتے ہیں۔ سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا، کھانا ختم نہیں ہوا، میرے آقا نے فرمایا مزید کھانا باہر تقسیم کر دو، باہر تقسیم کر دو۔ روٹیاں بنی تھی 2، سالن قلیل مقدار میں تھا، اتنا سالن تھا کہ بس 2 روٹیوں کو کافی ہو جائے، لیکن یہ کرامت تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی